وقت آئے گا تو جمعیت بھی اور عام نوجوان بھی اپنا رول ضرور پلے کرے گا۔ آرٹیکل 25A پاکستان کے ہر بچے کو تعلیم کا حق دینا یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے اس کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک چلائی۔ ناظم اعلیٰ اور اس کے سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے بہت سارے ممبران جو ہیں وہ جیلوں میں بھی گئے۔ سال سے آپ لوگ ہر ایشو کے اوپر سامنے آتے ہیں، لیکن پھر وہی گنے چنے مطالبات کو منا کے اور پھر آپ لوگ کو گھروں کو بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے عدالت کا سامنا بھی کیا، اور اگر کہیں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ان کے پر ثابت ہوئی ہے تو انہوں نے سزا کو بھی خندہ پیشانی سے بھگتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کی تنظیم ہے، طلبہ کی تنظیم ہے، نوجوانوں کی تنظیم ہے، پر اپلائی کرنے کی اور اس کی پرسیپشن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا، بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس نوجوانوں کی تنظیم ہیں، طلبہ کی تنظیم ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ماضی میں ہمارے سے غلطیاں ہوئی بھی ہوں گی یقینی طور پر، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کا اس میدان میں بھی سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے، سسٹم کو چینج کرنے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے، جو کام اسٹیٹ کے کرنے کے ہیں وہ بہرحال اسٹیٹ کے کرنے کے ہیں۔ ان کاموں کا مطالبہ کسی تنظیم سے نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس کو ایڈریس کرنا، اس کو فینٹیسائز کرتے ہوئے اپنی طرف مائل اور پھر قائل کرنا، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیلنج ضرور موجود ہے، لیکن الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیلنجز کو ایڈریس کر رہی ہے، ان سے کوپ اپ ہو رہی ہے۔ اس وقت کے ناظم اعلیٰ کے خلاف کوڑوں کی سزا بھی عدالت کی طرف سے سنائی گئی تھی۔ جمہوری رویوں نے ہمیں اجازت دی ہے ان تمام رستوں کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طویل سفر ہے۔ اگر آپ بنگلہ دیش کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ایک طویل سفر ہے کہ جو وہاں کی عوام نے، وہاں کے طلبہ نے اس سفر کو طے کیا ہے، اور سفرنگز کی یا یوں کہیے کہ مصائب و آزمائشوں کا ایک لمبا سفر ہے کہ جو انہوں نے طے کیا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک بہت جانے گئی ہیں، وہاں ان کی بہت قربانیاں ہیں، اس پوری قوم کی بہت قربانیاں ہیں۔ وہ طالب علم جو میٹیریلزم کا شکار ہے، وہ طالب علم کہ جس کی پریورٹیز اور جس کا ورلڈ ویو بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے اسلامی جمعیت طلبہ، غلطی کی گنجائش موجود ہے، لیکن اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو پھنسا دیا، یہاں پھنسا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عزیر صدیقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیر صدیقی پوڈ کاسٹ۔ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان کی سب سے بڑی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، اسٹوڈنٹ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کے سینٹرل پریزیڈنٹ حسن بلال ہاشمی بھائی، ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایجوکیشن کے اوپر، آل اباؤٹ یوتھ ایشوز، اور ان سارے کے سارے سسٹم کی جو یہ خرابیاں ہیں، اس کے سلوشنز کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ میری مراد حسن بلال ہاشمی ہیں۔ لیٹس ڈائیو ان۔ حسن بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں سوالات کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کی پرسنل جرنی جاننا چاہوں گا۔ ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان حسن بلال ہاشمی کو پورا پاکستان جانتا ہے، لیکن حسن بلال ہاشمی کی پرسنل جرنی کیا ہے؟ آپ کا چائلڈ ہوڈ، آپ کا جو بچپن ہے وہ پاکستان کے کس شہر میں گزرا، اور اسلامی جمعیت طلبہ سے آپ کیسے متعارف ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں آپ نے انوائٹ کیا۔ میری پیدائش 1995 کی ہے اور جھنگ میں ہے، پنجاب کا ایک ضلع ہے جھنگ، تو وہاں میں پیدا ہوا، اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ الرکم اسکول سے پرائمری کی ایجوکیشن میں نے حاصل کی ہے، اور غزالی ایلیمنٹری اسکول سے میں نے میٹریکولیشن کی۔ بہت بڑے ماہر تعلیم ہیں گوہر صدیقی صاحب، ان کا وہ تعلیمی ادارہ تھا، تو وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ انٹرمیڈیٹ میرا پنجاب کالج جھنگ سے ہے، اور بی ایس اور ایم ایس ایگریکلچر سائنسز میں نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے کی ہے، اور ابھی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں BZU ملتان سے۔ زبردست، بہترین۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ سے کیسے متعارف ہو گئے؟ جماعتیوں میں کیسے پھنس گیا، ابھی بتائیں ذرا۔ میں بائی برتھ جماعتیہ ہوں، یعنی میرے پیرنٹس تحریک اسلامی سے وابستہ رہے، اور والد اور والدہ دونوں اسلامی جمعیت طلبہ اور اسلامی جمعیت طالبات سے وابستہ تھے، اور یوں کہیے کہ اسی بنیاد پر ہی ان کا رشتہ بھی ہوا اور شادی بھی ہوئی۔ اور میرے 4 بڑے بھائی، چاروں اسلامی جمعیت طلبہ کے اپنے اپنے وقت میں رکن بھی رہے، اور مختلف ذمہ داریوں پر بھی رہے۔ جمعیت میں آنے کی ایک بڑی ریزن تو فیملی بیک گراؤنڈ بھی تھا، لیکن ایک اگر آپ یوں کہیے کہ پرسنل انسپریشن یا سورس بنا، وہ ہمارے ایک ناظم صاحب تھے، جو میرے بڑے بھائیوں کے ناظم تھے 2004 3 4 5 کے ٹائم پیریڈ میں۔ وہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے، تو میرے سے روز و شب ڈائری لکھوانا اور ہونہار ڈائری لکھوانا، اور انہوں نے مجھے
یوں کہیے کہ اپنے بڑے بھائیوں پر نگران بھی لگایا ہوا تھا. اچھا زبردست. تو مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ ناظم گھر ہیں. رپورٹنگ وہ سے لیتے تھے کہ بڑے بھائیوں کے حوالے سے کہ آپ بتائیں کہ فلاں بھائی نے نمازیں پڑھی ہیں نہیں پڑھی, اور ساری وہ مجھ سے رپورٹنگ لیا کرتے تھے. زبردست. تو مجھے انہوں نے اپنے بڑے بھائیوں پر نگران لگایا ہوا تھا. تو اس ذریعے سے آپ یہ کہیے کہ میری کمیونیکیشن جمعیت اور اس کے ذمہ داران کے ساتھ بہت اچھی ہو گئی. 2006 میں بزم پیغام کا شاہین بنا اور میں 6ٹھی کلاس میں تھا. 2009 میں جب میں 9th کلاس میں تھا تو شاہین کیمپ بزم پیغام کی بہت زبردست ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بالکل اس میں شریک ہوا. مانسیرا میں ایک ہمارا 7 روزہ کیمپ تھا, اس میں پھر اسٹار آف دی کیمپ بھی رہا. اچھا. اور پھر اس کے بعد 2010 میں جمعیت کا رفیق بنا, 2011 میں امیدوار رکن اور 2012 میں میری رکنیت ہوئی. زبردست. تو آپ یوں کہیے کہ ایک تو فیملی بیک گراؤنڈ تھا تحریکی ہونا, اور دوسرا وہ ناظم صاحب کہ جو بھائیوں کی نگرانی اور جائزے کے لیے آئے تھے. ہاں, اور لیکن ان سے ایک تعلق بہت اچھا بن گیا. پھر روز و شب ڈائری لکھنے کی عادت وہاں سے ہوئی اور اس کے نتیجے میں گرو کر گئے. ایک بہت بڑا سورس جو کہیے کہ فیملی میں بھی وہ ہمارے گھر میں ہونے والی ڈیلی ایکٹیویٹیز تھیں. یعنی ہمارے والد صاحب روزانہ کی بنیاد پر مغرب کے بعد ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے اکٹھے. تفہیم القرآن کا ہم اکٹھے مطالعہ کرتے تھے, مولانا مودودی کی تفہیم. پھر محمد عربی کتاب والد صاحب نے ہمیں پڑھائی. اقبال کے بہت بڑے شیدائی تھے وہ, تو اقبال کی نظمیں رات کو سوتے وقت وہ ہمیں سنایا کرتے تھے. تو وہ بہت سارے آپ یوں کہیے کہ ڈفرینٹ ذرائع بن کے ایک کمیونیکیشن کے بھی, انسپریشن کے بھی, اور اس تعلق کو پھر بعد میں اسلامی جمعیت طلبہ نے بہت مضبوط کر. حسن بھائی, اگر ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی بات کریں, 10 سال پہلے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی, آپ اس کو آج کے دور سے کیسے کمپیئر کریں گے؟ مطلب کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں؟ اچھا, میرے خیال میں 10 سال پہلے کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں اور آج میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے حوالے سے تو شاید کوئی بہت خاص فرق نہیں آیا ہے. پاکستان میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے حوالے سے 2 بڑے ایرا ہیں جس کو میں کاؤنٹ کرتا ہوں. ایک 84 سے پہلے کا ایرا ہے اور ایک 84 کے بعد کا ایرا ہے, جب پابندی لگ گئی, جب طلبہ یونین پر پابندی لگی ہے. تو 84 کے پہلے کے ایرا کو آپ باقاعدہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں, اس کے ایٹریبیوٹس بھی, اس کی جو ڈرا بیکس ہے وہ بھی, اور 84 کے بعد بھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ 2001-2 سے پہلے اور 2001-2 کے بعد جو ایجوکیشنل سسٹم ہے یا ایجوکیشنل آپ یوں کہیے کہ فینومینا ہے پاکستان میں, اس میں بھی کچھ تبدیلیاں یہ آئیں کہ 2001 سے پہلے جب یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تھا تب پاکستان میں یونیورسٹیز کی تعداد بہت کم تھی, اور 2001-2 کے بعد جب HEC بنا تو اس کے بعد یونیورسٹیز کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. پھر یہ کہ جب سے SDGs بنے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, اور جب سے پوری دنیا کی طرف سے ایک ایجوکیشن کے حوالے سے اویئرنیس کی کیمپین اور اس پر انویسٹمنٹ کا معاملہ شروع ہوا ہے, تو بہرحال پاکستان میں بھی یونیورسٹیز کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 2001 سے پہلے پاکستان میں یونیورسٹیز کی تعداد لیس دین 60 تھی. اچھا, 59 اور 58 یونیورسٹیز کی تعداد تھی. لیکن 2001 سے لے کر آج تک جو ہمارے پاس فگر آ رہی ہے 264 ہے یونیورسٹیز کی تعداد پاکستان میں. یہ پرائیویٹ اور پبلک, یہ پرائیویٹ اور پبلک دونوں ہیں. اس میں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں, پبلک یونیورسٹیز ہوتی ہیں, بہرحال اس میں ہم اگر ایکوریٹ فگر دیکھیں تو وہ تھوڑا سا 2-4 کا فرق آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ بسا اوقات HEC سے ریکگنیشن کا پرابلم چل رہا ہوتا ہے, کسی کا کچھ ڈگری الاؤ ہوتی ہے, کچھ کو نہیں الاؤ ہو رہی ہوتی. تو اس وقت جو لیٹسٹ فگرز ہمارے پاس ہیں وہ پاکستان میں پرائیویٹ یونیورسٹیز کی فگر جو ہے وہ 98 سے 104 تک ہے, یعنی 98 سے 104 کے درمیان پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. اور جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس وہ 158 سے 164 تک کی یونیورسٹیز ہیں. تو آپ یہ کہیے کہ پرائیویٹ اینڈ پبلک یونیورسٹیز ملا لیں تو یہ 264 یونیورسٹیز ہیں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک تیسرا فیکٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پری کووڈ اینڈ پوسٹ کووڈ ٹرانسفارمیشن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان کے جو ایجوکیشنل میڈیم ہے اس کے اندر. یعنی ہم پری کووڈ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو کتابوں کا معاملہ تھا, لوگوں کا کمیونیکیشن اور میڈیم آف کمیونیکیشن کا معاملہ تھا, وہ ڈفرینٹ تھا. اور جو کووڈ ہے اس کے بعد سے کووڈ نے بہت سارا کچھ ہمیں اڈاپٹ کرنے پر مجبور کیا. تو کووڈ کے بعد بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گیجٹس کا استعمال ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں بہرحال ایجوکیشن سیکٹر کو بھی متاثر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کووڈ سے پہلے یونیورسٹیز میں جو ماڈیولر سسٹم تھا یا ان کے کورسز تھے
وہ بہرحال ٹیچر ہی پڑھاتے تھے اور فزیکلی ہی انگیج ہوتا تھا طالب علم. ابھی جو ہے وہ LMS ڈیولپ ہو چکے ہیں اور اس کے ذریعے سے اب لوگ ٹیچ کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. پھر آن لائن کلاسز کا ایک پورا میکانزم ہے کہ جو ڈیولپ ہوا ہے, آن لائن ایگزامس کا پورا میکانزم ہے جو ڈیولپ ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہرحال بڑی تبدیلی ہے جو پری کووڈ اینڈ پوسٹ کووڈ. میرا خیال ہے کووڈ وجہ بن گئی پاکستان کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کی, بہت بڑی وجہ. ہم بہت پیچھے جا رہے تھے نا, بہت بڑی وجہ, بہت آگے چلی گئی تھی ٹیکنالوجی میں اور سارے معاملات میں. تو ہمیں یہ بہت بڑا پش مل گیا کووڈ کی وجہ سے, پش ملا ہے. اچھا خیر دنیا بھی اس حوالے سے چینج ہوئی ہے. یعنی آپ دیکھیں تو AI کا جو جنریشن ہے, یعنی AI جب بنی ہے یا وہ پبلکلی اویلیبل ہوئی ہے اس طرح کامنلی 2023-2024 میں, اس نے بھی بہت تیزی سے تبدیل کیا ہے پورے نظام تعلیم کو بھی اور پورے اسٹیٹ کے جتنے بھی افیئرز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا ہے. بالکل ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ میجر تبدیلیاں ہیں کہ جو پاکستان میں تعلیمی ادوار میں آئی. بڑا کمپریہنسولی میرا خیال ہے ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. اچھا ناظم صاحب, آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ آپ نے بتایا کہ آپ بائی برتھ جماعتی ہیں, تو میرا خیال ہے آپ اس چیز کو بہتر آپ ایکسپلین کر پائیں گے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا بنیادی مقصد کیا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کا بنیادی مقصد اس کے نصب العین میں بالکل واضح ہے, اور وہ نصب العین یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا اصول. ہم اصل میں ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بنیادی پرپس ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا, انسانی زندگی کی تعمیر. تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اسلامی جمعیت طلبہ کی بنیادی اسائنمنٹ ہے. اور یہ ہیومن ریسورس ڈیولپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معاشی, معاشرتی اور سیاسی استحصال سے پاک ایک اسلامی فلاحی معاشرے کا قیام کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو استحصال اور ڈسکریمنیشن کے پورے سسٹم سے نکال کر اس کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست میں تبدیل کیا جائے. یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے نصب العین اور اس کے پروگرام میں بالکل واضح ہے اور ریٹن ہے. تو یہ جمعیت کا نصب العین افراد کار کی تیاری ہے, اس کے رجال کار کی تیاری ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں. اور یہ اس کا بھی ایک پرپس ہے, یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہم اس ریاست اور مملکت کو اور اس سوسائٹی اور سماج کو اسلامائز کرنا چاہتے ہیں, اس کو اسلام کے مطابق ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جمعیت کا بیسک پرپس ہے, یہ اس کا ویژن ہے اور یہی اس کی اسائنمنٹ ہے. اچھا لیکن ہم صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جو یوتھ ہے وہ تو ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر انٹرسٹڈ نظر ہی نہیں آتی. ان کو تو کلبز انجوائے کرنے ہیں, ان کو تو کنسرٹس انجوائے کرنے ہیں. ایون بچے کی اگر کسی بچے نے یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے تو اس کی ترجیح اول میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر سال میں کنسرٹ کتنے ہوتے ہیں, لاسٹ ٹائم گیسٹ کون آیا تھا یہاں پہ کنسرٹ میں. تو اسلامی جمعیت طلبہ کیا ان سارے معاملات میں اولڈ اسکول ہو گئی ہے؟ اگر میں غلط نہ ہوں, آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ یہ ایک چیلنج ہے. یعنی دنیا کے اندر بھی جب سے یہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کا پورا ایرا آیا ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی بہرحال یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب لوگوں کی پریفرنسز بھی تبدیل ہوئی ہیں, ترجیحات بھی تبدیل ہوئی ہیں, ورلڈ ویو بھی تبدیل ہوا ہے, اور لوگ انسانوں کے بارے میں بھی مختلف نوع سے سوچتے ہیں, مختلف انداز سے سوچتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ یہ ایک چیلنج ہے آج کے اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے. ایک چیلنج ہے کہ وہ طالب علم کہ جو انڈیویجولزم کا شکار ہے, وہ طالب علم جو میٹیریلزم کا شکار ہے, وہ طالب علم کہ جس کی پریورٹیز اور جس کا ورلڈ ویو بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے اسلامی جمعیت طلبہ میں, کہیں نہیں آ رہا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنا, اس کو فینٹیسائز کرتے ہوئے اپنے طرف مائل اور پھر قائل کرنا, یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیلنج ضرور موجود ہے. لیکن الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیلنجز کو ایڈریس کر رہی ہے, ان سے کوپ اپ ہو رہی ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ IT کا دور ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ نے IT کے کمپٹیشنز اور IT کے فیسٹیولز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو سٹارٹ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں کامن اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ انگیج ہو رہا ہے اور کامن اسٹوڈنٹ ہماری طرف مائل ہو رہا ہے. اسی طرح دیگر جتنے بھی سورسز ہیں کہ جن سے آج کا طالب علم وابستہ ہوتا ہے, جمعیت ان ذرائع کو بھی یوز کرتی ہے, لیکن بیسک پرپس پھر وہی ہے کہ اس کو اس دنیا سے نکال کر, یعنی اس فیز سے نکال کر, اس فینومینا سے نکال کر اس کو دوبارہ ایک ہیومن سوشل ڈیولپڈ گرومڈ پرسن بنانا, وہی مقصد ہے, اس میں کنورٹ کرنا. یہ ہمارا بالکل ایسے ہی ہے. بانی اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان جو ان کا ویژن تھا, کیا آج کی اسلامی جمعیت طلبہ کا وہی ویژن ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایوالو ہو گیا, چینج ہو گیا؟ آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں؟ جہاں تک ویژن اور نظریے کی بات ہے تو وہ تو بالکل وہی ہے کہ جو مولانا مودودی کے دور میں اسلامی جمعیت طلبہ کا تھا. یا اسائنمنٹ کا تعلق ہے تو وہ وہی اسائنمنٹ ہے جو مولانا مودودی نے اسلامی جمعیت طلبہ کے سپرد کی تھی.
یہ جمعیت کا جو نصب العین میں نے آپ کو بتایا یہ 1952 میں جمعیت نے تحریر کیا تھا اور آج بھی وہی موجود ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن 1952 میں ڈیولپ ہوا تھا اور آج بھی وہی کانسٹیٹیوشن ہے. البتہ اس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اسی طرح ہمارا جو پروگرام ہے یہ 1950s میں ہمارا 5 پوائنٹس ایجنڈا جو تھا وہ ہمارا تیار ہوا اور آج بھی وہی ایجنڈا ہے. میں کیا سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا ویژن وہی ہے, اس کی اپروچ وہی ہے, اس کی پالیسی وہی ہے. البتہ وقت اور حالات کے حساب سے اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنی اسٹریٹجیز میں تبدیلیاں ضرور کی ہیں اور اس کے طرز عمل میں تبدیلی آئی ہے, اس کی اسٹریٹجیز میں تبدیلی آئی ہے اور جمعیت نے وقت اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کیا ہے. لیکن پرنسپل سٹانس وہی ہے, ویژن وہی ہے اور بیسک اسائنمنٹ وہی ہے کہ جو مولانا نے اسلامی جمعیت طلبہ کے حوالے کی تھی. تو حسن بھائی پھر اگر میں یہ سوال پوچھوں تو میرا خیال ہے بڑا کریکٹ سوال ہوگا اس پوائنٹ کے اوپر کہ اسلامی جمعیت طلبہ میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس کی تنظیموں کو دیکھے جائے سب سے پرانی جماعت ہے, ٹھیک ہے, سب سے پرانی ایک تحریک ہے. اس کے باوجود اتنا نظریاتی ہونے کے باوجود اسلامی جمعیت طلبہ کے اوپر ایک باقاعدہ کمپین چلتی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ بدماشوں کی جماعت ہے, اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر گنڈے پائے جاتے ہیں, یہاں پہ کلاشن کوف رکھتے ہیں لوگوں نے ہاسٹلس کے اوپر قبضہ کر لی. تو سو ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ بھی بڑا خوش ہوتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کا ہاسٹل خالی کرا کے. تو آپ ان سارے کے سارے سوالات کا آپ جواب کس طرح دینا پسند کریں گے؟ دیکھیے 2 بنیادی فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تام روز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو ایک تو چیلنج یہی ہے, پرابلم یہی ہے کہ کچھ جو مخالفت ہے اس کی بنیادی وجہ جسٹ ٹسل ہے, جسٹ نظریاتی اختلاف ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں, یہ سمجھ اس جمعیت کے امیج کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے پاس لاجک نہیں ہے, ان کے پاس دلیل نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمارے سے نظریاتی آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز موجود ہیں تو اس کو ہمارے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اوپر اپلائی کرنے کی اور اس کی پرسیپشن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس نوجوانوں کی تنظیم ہے, طلباء کی تنظیم ہے, تو کہیں نہ کہیں ہمارے سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. ماضی میں ہمارے سے غلطیاں ہوئی بھی ہوں گی یقینی طور پر, لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کا اس میدان میں بھی جو اصولی موقف تھا یا اس کا جو طرز عمل تھا, میں سمجھتا ہوں وہ بہت ساروں کے لیے رول ماڈل بھی ہے. اگر کہیں ماضی میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ سے غلطی ہوئی یا اس کے کارکنان سے غلطی ہوئی, ایون آج بھی اگر کہیں غلطی ہوتی ہے تو جمعیت کا اکاؤنٹیبلٹی کا پورا نظام, احتساب کا پورا نظام موجود ہے, چاہے وہ ناظم ہے, چاہے کوئی بھی فرد ہو, یعنی کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. یعنی ہمارے دستور میں 27ویں ترمیم ابھی تک نہیں ہوئی ہے, تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناظم اعلیٰ ہو یا کوئی بھی کارکن وہ احتساب سے مستثنا نہیں ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ماضی میں بھی اگر کہیں ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ کے اکاؤنٹیبلٹی کے نظام نے اس کو بالکل اسکرین آؤٹ کیا ہے, اس کو پیوریفائی کیا ہے اپنے پورے سسٹم کو. اور ایون ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں, میں اس کے حوالے سے بہت یہ کہیے کہ بلا خوف تردید یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کہیں ہمارے ساتھیوں سے غلطی ہوئی ہے تو ہم نے اسٹیٹ کے بھی عدالتی نظام کا سامنا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس سے راہ فرار اختیار کی ہے اور ہم نے صرف آرگنائزیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے نظام پر انحصار کیا, نہیں, بلکہ ہمارے ساتھیوں نے عدالت کا سامنا بھی کیا. اور اگر کہیں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ان کے پر ثابت ہوئی ہے تو انہوں نے سزا کو بھی خندہ پیشانی سے بھگتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کی تنظیم ہے, طلبہ کی تنظیم ہے, نوجوانوں کی تنظیم ہے, غلطی کی گنجائش موجود ہے. لیکن اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ اس غلطی کے اوپر جمعیت کا سٹانس کیا رہا. کیا ہم اپنی غلطی پر اڑے رہے, کیا ہم اپنی غلطیوں کی جسٹیفائی کرتے رہے, یا ہم نے اپنی غلطیوں پر اکاؤنٹیبلٹی کی ہے اور اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنے یا اس سے برات کا اعلان کرنے کی کوشش کی ہے. تو جمعیت کا جو طرز عمل رہا ہے وہ اس حوالے سے بہت پازیٹیو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کی سیاسی تحریکوں اور سیاسی تنظیموں سے بھی بڑھ کر جمعیت نے پازیٹیو رول پلے کیا, اور یہ ایگزامپل ہے باقی سب. بہت بڑی چیز ہے کہ اپنے کسی ساتھی کو اگر وہ غلط ہے تو آپ اس کا احتساب کے دائرے میں کھڑا کریں. لیکن پھر حسن بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حکومتی جو ہتھ کنڈے ہیں ہمیشہ آپ لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے لاہور شہر کے معاملات, کبھی کسی چیز کے اوپر اگر طلبہ سراپا احتجاج ہوئے تو پنجاب پولیس لاٹھی چارج بھی کرتی ہے, وہ گرفتار بھی کرتی ہے, اور پورے اسٹوڈنٹس کے کیریئر تباہ ہو جاتے ہیں جب وہ ایف آئی آر ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ اس کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں, کیا آپ کہنا چاہیں گے یہاں پہ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کا جو طرز عمل ہے وہ تو اس پر تو ہمیں بہت سارے آبجیکشنز ہوتے ہیں. یعنی اسٹیٹ اپنی ذمہ داریاں تو ادا نہیں کرتی ہے, اور اگر طلبہ
اس اسٹیٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے اپنا لیگل وے جمہوری حق استعمال کرتے ہیں اور اس اسٹیٹ اور اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اس بات پر پریشر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ان کے حقوق ادا کریں، طلبہ کے حقوق ادا کریں. تو بہرحال پھر ان کو یوں کہیے کہ غصہ آتا ہے اس بات پر، فرسٹریشن ہوتی ہے، اور یہ پھر اپنی فرسٹریشن کو طلبہ پر نکالتے ہیں. میں آپ کو اگر طلبہ کے ایشوز بتانا یا گنوانا شروع کروں تو ایک لمبی لائن ہے، لمبی فہرست ہے کہ جو طلبہ جن ایشوز کا آج کل سامنا کر رہے ہیں. لیکن ان ایشوز پر جب بھی کبھی طلبہ متحد ہو کر اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسٹیٹ کہ یہ رسپانسبل افراد، یہ حکومت کے نمائندہ افراد، یہ حکومتی ادارے، یہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرانے کی، دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، FIRs کرتے ہیں، جیلوں اور تھانوں میں لے کر جاتے ہیں، ان پر تشدد بھی ہوتا ہے اور ان کا کیریئر جو ہے وہ بھی خراب ہونے کی یہ پوری کوشش کرتے ہیں. آپ نے پچھلے سوال میں پنجاب کے وزیر تعلیم کے حوالے سے بات کی، تو میں ان سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ طلبہ تنظیمیں ان تعلیمی اداروں میں ایگزسٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں. اگر آپ وزیر تعلیم ہیں تو آئیے تعلیم کے ایشوز پر بات کرتے ہیں. میں آپ کو وہ سینکڑوں مسائل گنوا سکتا ہوں کہ جو آپ کے ہی صوبے کے اندر طلبہ کو جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. رانا سکندر صاحب، آپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی اصل میں آپ وزیر تعلیم ہے نا صوبے کے، تو آپ کا یہ کام تھوڑی ہے کہ آپ تھانے دار بن کے کوشش کریں گے کہ جی میں نے فلاں کے خلاف یہ چارج شیٹ لگائی تھی اور فلاں کے خلاف یہ ایکشن لیا تھا. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ طلبہ کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازوں کو کھولیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تعلیمی دنیا کے اندر موجود مسائل کو حل کریں. مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کتنے ہیں؟ لاکھوں آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. یعنی پورے پاکستان میں 2.62 کروڑ بچے ہیں کہ جو آئین پاکستان کی ڈیفینیشن کے مطابق جن کی ایج وہ ہے کہ جو اسکول گوئنگ ایج ہے، یعنی 5 سے 16 سال کی عمر کے درمیان 2.62 کروڑ بچے ہیں کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. اور پنجاب ان میں سر فہرست ہے کہ جہاں پر آؤٹ آف اسکول چلڈرن موجود ہیں. ہمارے منسٹر صاحب کے لیے یہ پرابلم ہی نہیں ہے. ہمارے منسٹر صاحب کے لیے پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ایک پولیس کے ذریعے یا ایجنسیز کے ذریعے پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل کو خالی کروایا. ہم اس عمل کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے نظم کا پریس کانفرنس موجود ہے کہ ہم نے اس عمل کو بھی اپریشیٹ کیا ہے. جمعیت نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے کہ اگر آپ اکراس دی بورڈ میرٹ کے اوپر اس عمل کو لے کر چلتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ کنٹینیو رہنا چاہیے. اور صرف پنجاب یونیورسٹی نہیں بلکہ پورے پنجاب کی اور پورے پاکستان کے تعلیمی اداروں تک اس کا دائرہ بڑھنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہی پرابلم نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے پرابلم ہیں. آؤٹ آف اسکول چلڈرن، آئین کا آرٹیکل 25A پاکستان کے ہر بچے کو تعلیم کا حق دینا یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری قرار دیتا ہے. لیکن 2.62 کروڑ بچے ہیں کہ جو آؤٹ آف اسکول ہیں اس وقت. اور دنیا میں ان چند ممالک میں پاکستان شامل ہے کہ جہاں اتنی بڑی تعداد میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن موجود ہیں. لیکن ہمارا ہاں اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے بجائے آلریڈی اویلیبل اسکولس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پنجاب میں 48,000 اسکولس تھے، ان میں سے 14,000 تو یہ پرائیویٹائز کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. یعنی میں پھر یہ کہوں گا وزیر تعلیم صاحب سے کہ آپ کا کام تو تعلیم کے دروازے کھولنا تھا، آپ کا کام تو تعلیم فراہم کرنا تھا، آپ کا کام تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکولز میں لے کر آنا تھا. آپ نے آلریڈی اویلیبل اسکولز کو معیشت کے نام پر، فائنانس کے نام پر یا بیڈ گورننس کے نام پر آپ نے پرائیویٹائز کر دیا ہے. لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے نظام تعلیم بہتر ہو جائے گا جب پرائیویٹ لوگ آگے چلائیں گے. اس کا مطلب ہے ان کو اپنی صلاحیتوں پر کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اگر میں غلط نہ ہوں کیا یہ صرف ڈاؤٹ؟ یہ کوشچن ہے، خود صلاحیت پر کوشچن ہے. یعنی ریاستی ادارے جو کام نہیں کر رہے وہ پرائیویٹ لوگ کریں گے تو بھائی آپ بھی اپنی حکومت بھی پرائیویٹ لوگوں کے حوالے کر دیں، آپ بھی چلے جائیں گھر کو. یعنی یہ جو کام آپ کے کرنے کے ہیں، جس کے لیے آپ کو منسٹر بنایا گیا ہے، جس کے لیے آپ کو فائنانس دیے گئے ہیں، جس کے لیے ہمارے ٹیکسز آپ کے جیبوں میں جا رہے ہیں، آپ کا کام تو وہ تھا. آپ یہ سارے کام پرائیویٹ لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں تو آپ حکومت میں کیوں ہیں؟ آپ بھی گھر کو جائیے، یہ بھی کسی اور کے حوالے کر دیجیے، لوگ آ کے کر لیں گے، بہتر طریقے سے بہت اچھا کر لیں گے. بلکہ جس طرح یہ چلا رہے ہیں اس سے زیادہ اچھا تو کوئی عام طالب علم بھی چلا لے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. حسن بھائی، اس سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے، اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں سال سے آپ لوگ ہر ایشو کے اوپر سامنے آتے ہیں، لیکن پھر وہی گنے چنے مطالبات کو منا کے اور پھر آپ لوگ کو گھروں کو بھیج دیتے ہیں. تو اس کے اوپر پرماننٹ سولوشن کے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، جو کام اسٹیٹ کے کرنے کے ہیں وہ بہرحال اسٹیٹ کے کرنے کے ہیں.
ان کاموں کا مطالبہ کسی تنظیم سے نہیں کیا جا سکتا ہے. اسٹیٹ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, اسٹیٹ کے پاس اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی فورس موجود ہوتی ہے. اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کے پاس وہ وسائل موجود ہوتے ہیں کہ جو عوام نے ان کے حوالے کیے ہوتے ہیں, اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان ایشوز کو ریزالو کرے کہ جو پبلک ایشوز ہیں, جو اسٹوڈنٹس کے ایشوز ہیں. تو جو کام اسٹیٹ کے کرنے کے ہیں وہ تو اسٹیٹ کے کرنے کے ہیں. بحیثیت سٹیزن آف پاکستان ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے حقوق کے حوالے سے ویجیلنٹ بھی رہیں اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آئینی اور جمہوری ایفرٹ بھی کرتے رہیں, اور ساتھ میں یہ کہ ہماری جو ڈیوٹیز ہیں ان ڈیوٹیز کو پوری طرح ادا کرتے رہیں. یہ ہمارا, آپ یہ کہیے کہ وہ عمرانی معاہدہ ہے کہ جو اسٹیٹ کے ساتھ ہمارا ہوا ہے بحیثیت سٹیزن آف پاکستان, کہ ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرنا ہے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے ریاست سے آئینی اور جمہوری دائروں کے اندر رہتے ہوئے. اسلامی جمعیت طلبہ یہی کچھ کر رہی ہے, اور اسلامی جمعیت طلبہ اسی طرح اپنے ان مطالبات کو لے کر آگے بڑھتی ہے. آئینی اور جمہوری رستوں کے اندر رہتے ہوئے وہ لابنگ بھی کرتی ہے, وہ اپروچ بھی کرتی ہے ان پالیسی ساز اداروں تک, وہ ان افراد تک اپروچ بھی کرتی ہے, وہ احتجاج کا رستہ بھی اپناتی ہے, وہ سوشل میڈیا کیمپین بھی کرتی ہے, وہ طالب علموں کو اپنے ساتھ لے کر انگیج بھی کرتی ہے, ان میں اویئرنیس بھی پھیلاتی ہے. تو جتنے بھی سورسز ہو سکتے ہیں عام طالب علم کو انگیج کرنے سے لے کر پالیسی ساز اداروں تک اپروچ کرنے تک, جمعیت اس کو اڈاپٹ کرتی ہے, اور اس کا وہ یہ سمجھتی ہے کہ ریاست کے اور ریاستی حکومتی اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرے اور ان مسائل کو حل کرے. میں بات کر رہا ہوں سسٹم کو چینج کرنے کی, انقلاب کی. ہم نے ابھی بنگلہ دیش میں ایک تازہ مثال دیکھی کہ اسلامی چاتر و شبر نے پورے سسٹم کو ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا. مطلب سیم نظریہ ہے نا, وہی نظریہ ہے جو جہاں پہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا ہے, لیکن انہوں نے ایک وقت کی فرعون پرائم منسٹر کو وہاں سے بھگانے کے اوپر مجبور کر دیا. یہ بہت بڑی میرا خیال ہے بےعزتی ہے پوری دنیا میں اس کے لیے. تو کیا ہم اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ملک پاکستان کے اندر فرعون موجود ہیں, اسلامی جمعیت طلبہ ایک پوری ملک کی جو قوت ہے یوتھ کی 66% یوتھ کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے کر کے اور سسٹم کو چینج کرے گی؟ بالکل, اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس یہ قوت بھی موجود ہے, اور وقت پر آئے گا تو اسلامی جمعیت طلبہ ضرور یہ کام بھی کرے گی. ہم اس کام کو آئین پاکستان کی اور آئینی اور جمہوری بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ریاستی ادارے اور حکومت اپنی ڈیوٹیز کو پوری طرح ادا نہیں کرتے ہیں تو جو بھی آئین نے اور جمہوری رویوں نے ہمیں اجازت دی ہے ان تمام رستوں کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آئے گا تو جمعیت بھی اور عام نوجوان بھی یہ اپنا رول ضرور پلے کرے گا. بہرحال میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ایک طویل سفر ہے. اگر آپ بنگلہ دیش کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ایک طویل سفر ہے کہ جو وہاں کی عوام نے, وہاں کے طلبہ نے اس سفر کو طے کیا ہے, اور سفرنگز کی یا یوں کہیے کہ مصائب و آزمائشوں کا ایک لمبا سفر ہے کہ جو انہوں نے طے کیا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں ایک بہت جانے گئی ہیں وہاں, ان کی بہت قربانیاں ہیں, اس پوری قوم کی بہت قربانیاں ہیں. اور اس میں بہرحال سر فہرست آپ نے جس طرح تذکرہ کیا اسلامی چادر شیبر ہے کہ جنہوں نے بہت بڑی قربانیاں دے کر اپنے اس سارے سسٹم کو ریوالو کیا ہے, چینج کیا ہے. تو انشاءاللہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی جب ضرورت پڑے گی, جب وقت آئے گا تو ضرور ان تمام رستوں کو اپناتے ہوئے پاکستان میں انقلاب برپا کرے گی. اور ہم انشاءاللہ یوں کہیے کہ پاکستانی نوجوانوں کو یہ امید بھی دلاتے ہیں کہ ہم ضرور یہ کام کریں گے کہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور آگے بڑھتے ہوئے ملک کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے, بہترین کریں گے. حسن بھائی, اسٹوڈنٹس کا ایک ہاٹ ایشو یونین الیکشن. ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ یونین سے پاکستان نے بڑے بڑے لیڈرز سامنے لا کے کھڑے کر دیے. ہمارے سامنے ایک لمبی فہرست ہے, سلیم صحافی, بڑے بڑے لوگ ہیں. تو آج اسلامی جمعیت طلبہ اتنا پوٹینشیل رکھنے کے باوجود یونین الیکشن کے اوپر کیا کام کر رہی ہے؟ مطلب اگر ہم تاریخ دیکھیں اسلامی جمعیت طلبہ کی, جس طرح بھی آپ نے خود فرمایا کہ جمعیت کے پاس ایک پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنی چیزیں منوا سکتی ہے. آج بھی آپ لوگ آدھے گھنٹے کا الٹیمیٹم دے کے اپنے ساتھیوں کو رہا کروا لیتے ہیں. ہم نے تحریک ختم نبوت کو دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو آپ لوگوں نے کمپریہنسولی اچیو کر لیا. تو یونین الیکشن کے اوپر آپ لوگ روڈوں کے اوپر کیوں نہیں آ رہے, جیلیں کیوں نہیں پھیر رہی؟ آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں؟ کیا جمعیت یہ کام خود پرولونگ کر رہی ہے کہ آپ لوگ رائٹ ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے ان ساری کی ساری چیزوں کے پیچھے؟ دیکھیے, آئین کا آرٹیکل 17 پاکستان کے ہر شہری کو وہ یونین سازی کا حق دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی آئین کے آرٹیکل 17 ہی کے تحت پاکستان میں 1984 تک طلبہ یونین کے انتخابات بھی ہوتے رہے ہیں. اور اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے تو 84 تک اسلامی جمعیت طلبہ کا
یونین الیکشنز میں جو رول رہا ہے وہ بہت ایک سنہرا باب ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا. 9 فروری 1984 کو ضیاء الحق صاحب نے طلبہ یونین کے انتخابات پر پابندی لگا دی اور یونین کے پلیٹ فارم پر پابندی لگا دی. اسلامی جمعیت طلبہ نے اس کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک چلائی. ایون اس کے ناظم اعلیٰ اور اس کے سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے بہت سارے ممبران جو ہیں وہ جیلوں میں بھی گئے اور اس وقت کے ناظم اعلیٰ کے خلاف کوڑوں کی سزا بھی عدالت کی طرف سے سنائی گئی تھی. تو اسلامی جمعیت طلبہ نے ڈے فرسٹ ہی اس طلبہ یونین کے پلیٹ فارم کو بحال کرنے کی ایفرٹ کی ہے. 1993 میں اسلامی جمعیت طلبہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی تھی اور وہاں جا کر ایک کیس ہم نے دائر کیا تھا اور اس کیس کا پھر بعد میں نتیجہ بھی آیا. پھر اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ نے اس کے باوجود اپنی ایفرٹس کو جاری رکھا اور اس ایفرٹس کو کنٹینیو رکھا. پھر 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر یہ اعلان کیا کہ ہم طلبہ یونین کو بحال کر رہے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ نے اس کو بھی ویلکم کیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور جس وہ اعلان ایک پولیٹیکل جو کہیے کہ اسٹنٹ ہی کے اندر بدل گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2021-22 کے اندر پھر بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم طلبہ یونین کو بحال کریں گے اور انہوں نے سندھ اسمبلی کے اندر اس کے لیے قانون سازی بھی کروائی. لیکن پھر ہمیں وقت یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بھی الیکشن کے چونکہ قریب تھے تو یوتھ کو دوبارہ انگیج کرنے کے لیے ان کا ایک وہ پولیٹیکل اسٹنٹ تھا کہ اپنے ہی اسمبلی کے اندر پاس ہونے والے منظور ہونے والے قانون کی وہ پابندی نہیں کر رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. تو گزشتہ سال اسلامی جمعیت طلبہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی دوبارہ پٹیشنز دائر کی ہیں اور الحمدللہ ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کیس جو ہے وہ جب 26ویں ترمیم ہوئی تو آئینی بینچ کے پاس چلا گیا اور ابھی 27ویں ترمیم کے بعد وہ آئینی عدالت میں چلا گیا ہے. تو انشاءاللہ اس کی ہیئرنگ چل رہی ہیں اور وہ پروسیڈنگس ہو رہی ہیں. تو ضرور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ جو ہے پاکستان کی وہ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان وہ اس حوالے سے طلبہ کے اور جمہوریت کے اور پاکستان کے حق میں فیصلہ دیں گے. تو کیا یہ پٹیشن صرف اسلامی جمعیت طلبہ اون کرتی ہے یا باقی طلبہ تنظیمیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کے اندر؟ اس میں ہم نے تو سب کو انوائٹ بھی کیا تھا اور دعوت بھی دی تھی. ہمارے وہ پٹیشن وہ پچھلے سال جو ہمارے سیکرٹری جنرل تھے اسامہ امیر بھائی ان کی طرف سے دائر ہے. کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں, آئی تھنک لمز کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جنہوں نے انڈیپینڈنٹلی ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے اور ہماری وہ جو سماعت ہے کیس کی وہ مشترکہ ہو رہی ہے, یعنی ہماری اپلیکیشنز کو انہوں نے مرج کر دیا ہے. تو جو ٹاپک ایک ہے تو میرے خیال میں اس وقت تو ہم طلبہ کی نمائندگی تو یہ 2 لوگ کر رہے ہیں اور باقی حکومت پاکستان اس کی فریق ہے اور جتنی بھی ایجوکیشن منسٹریز ہیں وہ اس کی ایجوکیشن سے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کے فریق ہیں. تو جو ہم نے سندھ اسمبلی کے اندر پٹیشن دائر کی ہے وہ ہمارا کیس چل رہا ہے اور وہ نسبتاً ذرا تیزی سے بڑھ رہا ہے اس لیے کہ سندھ اسمبلی نے تو قانون سازی بھی کی ہے. تو سندھ اسمبلی کے یا سندھ ہائی کورٹ میں تو ہماری جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون سازی پر امپلیمنٹیشن کروائی جائے. وہ قانون بن چکا ہے, بیسز موجود ہیں, لوگ تیار ہیں, یونیورسٹیز تیار ہیں اس کے حوالے سے, لیکن امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اور جو سپریم کورٹ میں ہم نے کیس دائر کیا ہے اس میں ہم نے یہ پلی اختیار کی ہے کہ طلبہ یونین کے پلیٹ فارم کو ایکٹیو کیا جائے اور ان کے انتخابات کے لیے جو ضروری قانون سازی ہے وہ کرتے ہوئے. تو آپ ہوپ فل ہیں, کیا آپ کو انصاف ملے گا وہاں سے؟ جی ہم ہوپ فل ہیں, بالکل ہوپ فل ہیں, کیونکہ گزشتہ سال جو ہمارے سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے, میں ان کا نام بھول گیا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گزشتہ سال اپنے جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو آخری جن کیسز پر کچھ ڈیسیژنز لکھے ہیں ان میں ایک کیسز میں انہوں نے طلبہ یونین کے انتخابات کرنے کا حکم بھی دیا ہے. زبردست. اور انہوں نے بلکہ باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے جو کوڈ آف کنڈکٹ بنا ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں, اس کوڈ آف کنڈکٹ کو ایگزامپل بنایا جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ قائد اعظم یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ میں پیش ہوا اور وہاں سے منظور ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. جمعیت کی بھی اس میں جو کہیے کہ جو تائید شامل ہے اور دیگر جتنی بھی طلبہ تنظیمیں ہیں ان کی تائید اس کوڈ آف کنڈکٹ پر شامل ہے. تو اگر ایک کوڈ آف کنڈکٹ آلریڈی اویلیبل ہے, موجود ہے, اور اس کو انڈورسمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے مل چکی ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. ہماری پلی بھی یہی ہے کہ آپ کا ہی ایک فیصلہ ہے, اس فیصلے کو آگے بڑھائیے, امپلیمنٹ کروائیے. اچھا حسن بھائی, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کا آج کل سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ کیا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ ہے, فیسز کا ایشو ہے, جاب کا مسئلہ ہے یا فیوچر کا مسئلہ ہے؟ آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ لیڈر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے دونوں طرح کے مسائل موجود ہیں. یعنی خود جب وہ تعلیمی زندگی کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کو کچھ اور نوعیت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے,
اور جب وہ تعلیمی زندگی کو ختم کر کے اپنے کیریئر کو سٹارٹ کرتا ہے, پروفیشنل لائف کو یا عملی زندگی کو سٹارٹ کرتا ہے, تو اس کو ڈفرینٹ نوعیت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں اگر پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم کے اوپر بات کروں تو آپ دیکھیے کہ کیو ایس ورلڈ رینکنگ کے مطابق پاکستان کی جامعات کا نظام تعلیم دنیا میں 50ویں نمبر پر موجود ہے. اس وقت دنیا کے جو لیٹسٹ رینکنگ آئی ہے اس میں ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں پاکستان کی کوئی ایک یونیورسٹی شامل نہیں ہے, کوئی ایک یونیورسٹی شامل نہیں ہے ٹاپ 200 یونیورسٹیز کے اندر. یعنی آپ کوالٹی ایجوکیشن کے حوالہ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ٹاپ 200 میں پاکستان کی کوئی ایک یونیورسٹی موجود نہیں ہے. اور جو ورلڈ بینک نے ہیومن کیپٹل انڈیکس بنایا تو اس میں پاکستان 190 میں سے 152واں ملک ہے. یعنی 151 ممالک ایسے ہیں کہ جن کا ہیومن کیپٹل انڈیکس ہم سے بہتر ہے, ہم 152ویں نمبر پر موجود ہیں. پھر اگر آپ پاکستان کے تعلیمی اداروں کا حال دیکھیں تو انفراسٹرکچر وہی ہے کہ جو 80s اور 90s میں بنا, اس کے بعد وہی چلتا آ رہا ہے, کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے تو فیسوں میں اضافہ, گزشتہ 8 سالوں میں فیسوں میں 600% تک اضافہ ہوا ہے, 600% اضافہ ہوا ہے. جی میں پبلک کی بات کر رہا ہوں, میں پبلک کی بات کر رہا ہوں, پرائیویٹ تو اس سے زیادہ پرسنٹیج ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انہی تعلیمی اداروں کے اندر آپ کے پاس لیبس کی اور آپ کے پاس لیبارٹریز کی اور لائبریریز کی وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں کہ جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹس ہیں. وہ وہی 80s اور 90s میں جو لیبارٹریز اور لیبس اور لائبریریز بنی تھیں وہی آج تک چلتی چلی آ رہی ہیں. حالانکہ اب تو اے آئی کا دور ہے, اب تو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے. اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں موجود لیبارٹریز اور لائبریریز سے انٹر کنیکٹڈ ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پر اگر ریسرچ کر رہا ہے اور اس کو امریکہ میں موجود کسی یونیورسٹی کی لیبارٹری سے یا لائبریری سے کنیکٹ ہونا ہے تو اس کا فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے تھی. یعنی یہ تو آپ یہ کہ گلوبل ولیج ہم اگر کہتے ہیں تو ایجوکیشن میں یہ گلوبل ولیج کیوں نہیں بنتا ہے, لیکن پریورٹی میں نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے تو پرائیویٹائزیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں نے آپ کو صرف پنجاب کے حوالے سے بتایا کہ 14,000 تعلیمی ادارے ہیں جن کو پرائیویٹائز کرنے کا تو گورنمنٹ آف پنجاب نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بہت بڑی تعداد ہے جس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ 2,62,00,000 بچے ہیں جن کو آئین پاکستان کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تعلیم کا حق دے, لیکن یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے. پھر آپ دیکھیے تو ہراسمنٹ کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے تو ڈرگز کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے تعلیمی اداروں میں. یعنی ہمارے ہاں تو اسلام آباد میں یہ مشہور ہے کہ اگر آپ نے کس ڈرگس کی کوئی بھی قسم لینی ہے تو فلاں تعلیمی ادارے سے آپ کو مل جائے گی, اور آپ کو یہ چیزیں آپ کو دیگر تعلیمی اداروں میں بھی نظر آ رہی ہیں. لاہور میں میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن بہت ساری ہر یونیورسٹی کے اندر ایک اڈا بنا ہوا ہے. پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ کس فرد کے پاس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے, کس یونیورسٹی میں وہ موجود ہے, آپ کو وہ چیز مل جائے گی. یعنی جو چیز پرائیویٹلی کہیں نہیں مل رہی ہوتی ہے آپ کو ان تعلیمی اداروں میں کہیں نہ کہیں سے وہ مل جاتی ہے, اس کے کنیکشنز مل جاتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں تو فرسٹریشن ہے کہ جو ان تعلیمی اداروں کے اندر بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یعنی آپ حال میں دیکھیے جو سوسائڈ کیسز ہوئے ہیں, یعنی ایک نوجوان ہے, ایک یعنی زندگی سے بھرپور نوجوانی ہے اس کی, اب وہ اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے چھوٹے چھوٹے ایشوز کی بنیاد پر. اس کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے مینٹلی, اتنا اس کو ٹیز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے. یعنی جس نے اپنے والدین کا سہارا بننا تھا, جس نے اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بننا تھا, وہ اپنا مستقبل روشن کرنا تھا, وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے پر آ جاتا ہے. اچھا, ایجوکیشنل سسٹم کے اندر آپ یونیورسٹیز میں بالخصوص دیکھیے تو کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم موجود نہیں ہے. یعنی جس ٹیچر نے پڑھانا ہے اسی ٹیچر نے پیپر ڈیزائن کرنا ہے, اسی ٹیچر نے چیک کرنا ہے. اس میں نیپوٹزم آتا ہے, اس میں فیورٹزم آتا ہے, اس کے اندر استحصال ہوتا ہے دیگر لوگوں کا, اس کے اندر لوگوں کو ہراس کیا جاتا ہے, مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے. یہ وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کہیں نہیں ہے, کہاں جائیں, کس کے پاس اپلیکیشن دیں, کس کو شکایت کریں. ہراسمنٹ کیسز ہیں, مینٹل ٹارچر ہے جس کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے تو انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز کے اعتبار سے بھی تو ہاسٹل کی فیسلٹی نہیں ہے. میں پھر تذکرہ کروں گا یہ وزیر تعلیم صاحب کا, آپ نے بہت اچھا دعویٰ کیا کہ ہم نے ہاسٹل خالی کروا دیے. ذرا آڈٹ کر کے بتائیے نا, نئے کتنے تعلیمی اداروں میں آپ نے ہاسٹل تعمیر کیے ہیں, کتنے تعلیمی ادارے ہیں. یعنی آپ کو میں نے بتایا کہ 2001 سے پہلے 59 اور 60 یونیورسٹیز موجود تھیں کہ جو اب 264 to 63 یونیورسٹیز میں کنورٹ ہوئی ہے گزشتہ 25 سالوں میں. اس میں میجورٹی آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے اور ڈگری کالجز کو اٹھا کر یونیورسٹی کا درجہ دے دیتے ہیں. میجورٹی ایسی ہو رہی ہے کہ آپ کے کالج ہے, نئی یونیورسٹیز تعمیر کرنا, کنسٹرکٹ کرنا, آلریڈی اویلیبل یونیورسٹیز میں ہاسٹل کی فیسلٹی دینا, ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی دینا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی.
پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے، یعنی تعلیمی اداروں میں لوگوں کے لیے پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہوتا ہے، صفائی کا کوئی انتظام موجود نہیں ہوتا. یہ تو وہ کام ہے کہ جو آپ کے ریکرنگ ایشوز ہیں نا، یعنی آلریڈی اویلیبل مسئلے ہیں، یہ تو بنیادی مسائل ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کوالٹی ایجوکیشن سے لے کر فیسیلیٹیشن تک، فیسوں میں اضافے سے لے کر ان کے جو ہراسمنٹ اور ڈرگس کے ایشوز تک ایک لمبی فہرست ہے جن مسائل کی. لیکن ان مسائل پر آپ نے کبھی کسی وزیر تعلیم کا بیان سنا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ان مسائل پر ان مسائل کے اوپر کبھی کسی نے بات کی ہے؟ ہمیشہ جب کوئی ایشو ہوتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، جی کمیٹی بنا دی ہے، جی JIT بنا دی ہے، جی ہم دیکھ رہے ہیں وہی فارمیلٹیز ہیں کہ وقت گزر جائے اور معاملہ جو ہے وہ پس پشت چلا جائے، وہ پس منظر چلا جائے اور پھر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں. تو پرابلم از دیٹ کہ پریورٹی کا ایشو ہے، وسائل کا ایشو ہے، فائنانشیل کرائسس کا شکار ہیں یہ تعلیمی ادارے. ہم اپنے ملک کے GDP کا 1.7% صرف ایجوکیشن پر خرچ کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. 2009 کی قومی تعلیمی پالیسی میں خود اسٹیٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اپنے GDP کا 7% ایجوکیشن پر خرچ کریں گے. یہ 2009 کی قومی تعلیمی پالیسی ہے. اور آپ المیہ یہ ہے کہ ہر سال آپ کا جو بجٹ ہے وہ فلکچویٹ بھی کرتا ہے اور ڈکلائن کا شکار بھی ہے. پہلے 1.7 تھا، پچھلے سال یہ 1.5 پر آیا ہے. اور جب بھی کسی بجٹ پر کٹوتی ہوتی ہے، سیلاب کے نام پر کٹوتی ہو رہی ہے تو تعلیم کے بجٹ سے کاٹ لیا جائے، فلاں کوئی ایشو آ گیا ہے تو اس میں اب بجٹ چاہیے تو تعلیم کا بجٹ اٹھا کر وہاں لگا دیا جائے. یعنی HEC جتنا بجٹ ڈیمانڈ کرتی ہے اس بجٹ کا بساؤ کا 30 یا 40% بجٹ دیا جاتا ہے ان کو. اور جب ہم یونیورسٹی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹاف کو تنخواہیں دینے کے پیسے موجود نہیں ہیں. تو فائنینشیل کرائسس وہاں موجود ہے، ایڈمنسٹریٹو کرائسس وہاں موجود ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن کا کرائسس وہاں موجود ہے، فیسیلیٹیشن کا نہ ہونا ایک کرائسس موجود ہے. تو یہ وہ سارا منظرنامہ ہے کہ جس کے اندر آج کا طالب علم اپنی تعلیمی زندگی کو پورا کرتا ہے. اس سب کے باوجود، اتنی زیادہ بڑی تعداد میں فیسیں دینے کے باوجود اور مینٹل ٹارچر اور فزیکل ٹارچر ہونے کے بعد جب وہ اپنی ڈگری لے کر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے آپ کی ڈگری تو ورتھ اٹ نہیں ہے، اس کی وہ انڈسٹری سے ریلیٹ ہی نہیں ہے. آپ کی ڈگری تو ٹھیک ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے جس نے آپ کو بس آپ ایلیجیبل کر دیا ہے. اب آپ نے اسکل سیکھنی ہے تو 0 سے اسٹارٹ کیجیے. اب آپ نے بزنس میں آنا ہے تو 0 سے اسٹارٹ کیجیے. کوئی ایکسپوئر نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی لائزننگ موجود نہیں ہے. یعنی مارکیٹ میں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں کوئی بریجنگ موجود نہیں ہے، کہیں کوئی ان کا لنک موجود نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے اس کے لیے. تو الحمدللہ کوئی پلاننگ نہیں ہے پاکستان کے پاس، یعنی پاکستانی حکومتوں کے پاس کوئی اس کی پلاننگ موجود نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب گزشتہ سال ایجوکیشنل ایمرجنسی اناؤنس کرتے ہیں. ذرا بتائیے نا، 1 سال میں اس ایجوکیشنل ایمرجنسی کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کتنی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں کہ جو ایجوکیشن سیکٹر میں ہوئی ہے؟ کیا صرف محض لیپ ٹاپ کی کچھ تقاریب تقسیم کرنے کی تقاریب کر لینا یہ ایجوکیشنل ایمرجنسی ایجنڈا ہے نا؟ یہ تو یعنی دیکھ لیجئے کہ لیپ ٹاپ کے اوپر بھی ہماری تصویر لگی ہونی چاہیے تو وہ تبھی اچھی رہے گی. اور لیپ ٹاپ کی تقسیم کے بعد یا ایک محض کبھی کبھی ہمارے وزیر اعظم صاحب دانش اسکول کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تقریب سنگ بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا تعلیمی ایشو یہی رہ گئے ہیں کہ طالب علم کے پاس لیپ ٹاپ موجود نہیں ہے؟ کیا تعلیمی ایشو صرف یہی ہے کہ دانش اسکول سسٹمز کی کمی موجود ہے؟ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، یعنی میں دانش اسکول سسٹم کے خلاف نہیں ہوں، اچھا ایک پروجیکٹ ہے، ضرور کنٹینیو ہونا چاہیے. لیپ ٹاپ کی تقسیم بھی ایک اچھا پروجیکٹ ہے، ضرور کنٹینیو، لیکن یہاں تک محدود نہیں ہونا چاہیے نا. یہ تو آپ پینٹس ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے اتنے ایشوز ہیں کہ جن کو آپ کو حل کرنا ہے، لیکن آپ نہیں کرتے ہیں، آپ محض ان کو انگیج کرتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جو تعلیمی دنیا اور اس کے بعد کے ہیں. ان امپلائمنٹ ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اس کا ایجوکیشن کی، اس کا ڈگری کا، اس کی فیلڈ سے، اس کے پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو 0 سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، کوئی اسکل آپ دیتے نہیں ہیں اس کو. بچہ آج کل کا کرتا ہے کمپیریزن، اگر میں غلط ایسے ہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جب بچہ کہتا ہے کہ یار میرا فلانا دوست UK میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ منتھ کا اتنا ارن کر رہا ہے، اپنی ریلیونٹ فیلڈ کے اندر وہ جاب کر رہا ہے اور وہ 100K پاؤنڈ پر منتھ پر ایئر ارن کر رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ کمپیریزن کرتا ہے. ایسے ہی ہے کہ میں 4 سال رگڑا کھانے کے باوجود، یہ ساری ہراسمنٹ، یہ سارے کے سارے پریشر لینے کے باوجود مجھے 40,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے. ایسے ہی میرا خیال ہے ہماری گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. بالکل سوچنا چاہیے، بالکل سوچنا چاہیے، اور یہ پلاننگ ہونی چاہیے کہ آپ کا یہ طالب علم جس نے آج ایڈمیشن لیا ہے، یہ 4 سال بعد یا 6 سال بعد MS کرنے کے بعد آپ کی مارکیٹ میں آئے گا، اس کی پلیسمنٹ کہاں ہوگی، وہ کہاں جائے گا، اس کو یوٹیلائز کریں آپ. یعنی ہیومن کیپٹل انڈیکس اس وقت دنیا کے اندر ایک فینومینا پایا جاتا ہے. دنیا اب ترقی یافتہ ممالک کی جب فہرست بناتی ہے،
اس میں فائنانس بہت بعد میں آتا ہے. ہیومن کیپٹل انڈیکس اس کا ایک بنیادی پیرامیٹر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ترقی یافتہ قومیں وہی کہلاتی ہیں کہ جو ہیومن کیپٹل انڈیکس پر انویسٹ کرتی ہیں اور اس کو پروڈیوس کرتی ہیں, اس کی ریشو کو بڑھاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی تذکرہ تک موجود نہیں ہوتا پالیسیز کے اندر, بس صرف اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھا جاتا ہے. یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ملت کی یا قوم کی تعمیر کبھی بھی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے. ہماری سیاسی جماعتیں بھی اور یہ حکومتیں بھی اپنے ٹینیور کو پورا کرنے کے لیے اپنا وقت گزاری کرتی ہیں اور اپنے لیے کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے کچھ جو ٹینیور ہے, جو ٹرم ہے, ہمارا بزنس پلیٹ فارم ہے ان کے لیے, وہ آ کے کماتے ہیں, کرپشن کو چھپاتے ہیں, اپنی فائلیں ٹھیک کرتے ہیں. یہ سب وہ چیلنجز ہیں کہ جن کا آج کے یوتھ کو سامنا ہے, آج کے طالب علم کو سامنا ہے. تو بے روزگاری, ان امپلائمنٹ اور یہ سب, ان سب چیزوں کے نتیجے میں وہ مایوس ہوتا ہے, وہ نا امید ہوتا ہے. آپ دیکھیے تو 92,000 گریجویٹس 2023 میں پاکستان سے فلائی کیا گئے. 92,000 گریجویٹس ہیں. یعنی آپ اگر یہ دیگر افراد کو شامل کریں تو یہ فگر لاکھوں میں جاتی ہے کہ جو سالانہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں سالانہ بنیادوں پر, اب وہاں جا کر اور جابس کرنے پر مجبور ہوتے ہیں, اور جابس کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. وہاں پر ان کو اپنے یوں کہیے کہ زندگی بسر کرنے کے لیے اور اپنی اچھی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا, آپ نے اگر یہ سمجھ لیا, ہمارے ہاں میں اسے ایک ایشو کو اور بھی کرتا ہوں. ہمارے ہاں اب ایک نئی ٹرم آئی ہے اور ایک نیا فینومینا آیا ہے. پہلے تو اس کو برین ڈرین کہا جاتا تھا کہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے. اب اس کو بہت خوشنما لفظ دے دیا گیا کہ جی ریمیٹنسز جنریٹ ہوں گے وہاں سے. تو ٹھیک ہے, جانے دیجیے, جتنے لوگ جا رہے ہیں ان کو جانے دیجیے, ان کے ریمیٹنسز سے ہم اپنا ملک چلائیں گے. تو اگر آپ نے ریمیٹنسز ہی یعنی لالچ ہی کی بنیاد پر یہ برین ڈرین کرنا ہے تو اس کو پراپرلی چینلائز کیجیے. آپ ان کے لیے فیوچر کا پلاننگ کیجیے. یہ جو بیرون ملک جا رہے ہیں, ریاست پاکستان نے کتنے ممالک سے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے, کہاں کتنے ممالک سے انہوں نے کمیونیکیٹ کیا کہ ہماری اتنے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں یا اتنے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے افراد آ رہے ہیں, ان کو انگیج کرنے کے لیے کچھ میکانزم بنائیے. ہم دیکھتے ہیں تو ہماری دنیا کے اندر پہچان کیا ہے, گداگری. ہماری ورتھ یہ ہے کہ ہم کہیں پہ امیگریشن آفیسر دور سے دیکھتے ہیں نا, گرین پاسپورٹ ہے, وہ یوں کر کے اپنی انگلی سے بلاتے ہیں ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. یہ ہماری ورتھ ہے, یہ ہماری ورتھ ہے. اچھا, ہماری وہاں پہچان کیا ہوتی ہے کہ یہ گداگری کرتے ہیں, یا یہاں بھیک مانگنے آتے ہیں, یا یہاں دیگر کام کرتے ہیں. تو ہمارا سٹیٹس کیا یہی رہ گیا ہے؟ یعنی جو لاکھوں لوگ جاتے ہیں کیا یہ سبھی گداگر بنتے ہیں؟ کیا یہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں کہ اسکل لیس لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ذرا ہماری گورنمنٹ ہمیں اون نہیں کرتی تو کون کرے گا؟ وہ تو لوارث ہے نا, کیوں کرے گا؟ ایسے ہی ہے. تو ہمیں لیبر کے کوٹے میں کاؤنٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ لیبر آ رہی ہے. یہاں سے ایم ایس کر کے جانے والا طالب علم بھی وہاں لیبر کے کوٹے پر اپنی جاب کر رہا ہوتا ہے, اور مجبور ہے وہ. اس کے مطابق آپ اس کو ریمیٹنسز سے کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ریمیٹنسز چاہیے تو پراپر پلان کیجیے اس کو. بہترین. اچھا حسن بھائی, ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ بڑی ایک کمپریہنسو تنظیم ہے. اگر گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی تو اپنے بہاف کے اوپر کوئی نہ کوئی نئے پروجیکٹ شروع کر دیتی ہیں. اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے, اے آئی کا دور ہے, اور ہماری اس ٹائم جو یوتھ ہے وہ اپنی صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کی جو روٹین ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے, جیمنائی سے, ان پلیٹ فارم سے پوچھ رہی ہوتی ہے. مطلب اب آہستہ آہستہ پاکستانی یوتھ انگیج ہو گئی ہے اے آئی کے ساتھ. سوچنے کی بات یہاں پہ یہ ہے, ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہماری یوتھ دین سے دور ہو گئی ہے, اسلام سے دور ہو گئی ہے, تو وہ جس چینل کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں وہ تو چینل کنٹرولڈ بائی اسلاموفوبیا ہے. مطلب وہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں جو اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ ملک دشمن لوگ, مطلب اسلام دشمن لوگ ہیں. تو آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں؟ اسلامی جمعیت طلبہ یا ہماری جتنی تحریکی تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر کیا سوچ رہی ہیں کہ کوئی ایسا ماڈل تیار کرنے کی ضرورت آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جس کے اندر اسپیسیفکلی اے آئی کو ٹرینڈ کیا جائے, جو ہماری جن بیٹا ابھی 2026 کے اندر پیدا ہوگی اس کو ہم یوٹیلائز کریں, اس کے حوالے سے کوئی پلاننگ کریں کہ ہماری جو جنریشن بڑی ہو رہی ہے وہ دین کو سمجھے, ان کے ہاتھوں میں جا کے کنٹرول بائی دیم نہ ہو دے. اس کے اوپر آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے, میں اس سارے آپ کے سوال کے دو پہلو بناؤں گا. ایک تو اسپیسیفکلی اے آئی اور آئی ٹی سے ریلیونٹ یا ڈیجیٹلائزیشن سے ریلیونٹ ہے, اور دوسرا ورلڈ آرڈر اور ورلڈ ویو سے ریلیونٹ ہے. میں پہلے حصے کا پہلے آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, اور دنیا اب ڈیجیٹلی کنیکٹڈ بھی ہے اور ڈیجیٹلی کنٹرولڈ بھی ہے. اب ایون ہماری وارز جو ہیں وہ ساری ڈیجیٹلائزیشن کی بنیاد پر چل رہی ہوتی ہیں. جتنی جنگیں ہیں اس میں اس کا بہت بڑا کردار ہے اے آئی کا اور آئی ٹی کا.
تو اسلامی جمعیت طلبہ کی اس وقت بھی 6 ایپس ہیں کہ جو رننگ میں ہیں. اچھا زبردست. ہمارے آپ یوں کہیے کہ ہم نے اپنا آرگنائزیشنل جتنا سیٹ اپ ہے وہ ڈیجیٹلائز کر لیا ہے, اور ہم اپنے کارکن کی رپورٹنگ سے لے کر آرگنائزیشنل رپورٹنگ تک اور اس کے فائنانس کے سسٹم سے لے کر ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ ہم ڈیجیٹلائز کر چکے ہیں, اور ہماری ایپس موجود ہیں. اسی طرح ہم عام اسٹوڈنٹس کے لیے ہماری ایک ایپ موجود ہے ایکو ریڈس کی, کہ جس کے اوپر کانٹینٹ موجود ہے, لٹریچر موجود ہے, ہمارا جتنے بھی جرنلز اور ہمارے میگزینز ہیں وہ اس کے اوپر اویلیبل ہیں. اسی طرح ہم عام اسٹوڈنٹس کے لیے لرننگ مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کا اپنا ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم کہ جس کے اوپر عام طالب علم کے لیے اس کے اسکل بیسڈ, اس کے پروفیشن بیسڈ اور اس کے کیریئر بیسڈ اور اس کے جو کہیے کریکٹر بلڈنگ کی بنیاد پر اس کو جتنا کنٹینٹ چاہیے وہ سب اس کے اوپر اویلیبل ہوگا, اور ان فارم آف کورسز موجود اور یہ اسٹارٹ ہو گیا الحمدللہ. ہم اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کر چکے ہیں. اس کا بھی یوں کہیے کہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی ایپس ہماری ڈیولپ ہو چکی ہیں, کنٹینٹ ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے, یہ کنٹینیو ہوگا. بہرحال انیشیٹ ہو چکا ہے, کچھ عرصے میں یہ اویلیبل ہو جائے گا پبلکلی, اور اس کے بعد پھر اس کے اندر کنٹینٹ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا چلا جائے گا اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی آپ یوں کہیے کہ ہمارے طالب علم کو اگر لٹریچر اویلیبل کرنا ہو یا لٹریچر سمجھنے میں دقت ہو رہی ہوگی تو بھی ہم اس کو 5 میڈیمز کے ذریعے سے وہ لٹریچر بھی پڑھا سکیں گے. یعنی ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہے, ٹیکسٹ کی صورت میں بھی موجود ہوگا, آڈیو بکس کی صورت میں بھی موجود ہوگا, پی پی ٹیز اور انفوگرافکس کی صورت میں بھی موجود ہوگا, اور اس کو شارٹ سمریز کی صورت میں بھی وہ لٹریچر اویلیبل ہوگا. پھر اسی طرح اگر اس کو کمیونیکیشن اسکل سیکھنی ہے, لیڈرشپ اسکل سیکھنی ہے, دیگر کچھ اسکل سیکھنی ہے, تو ان سب اسکلس کے بھی کورسز اس کے لیے اویلیبل ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک نیا اور ڈفرینٹ پروجیکٹ ہے کہ جو ہم مستقبل میں لانچ کریں گے, وہ اسٹوڈنٹ ایپ کا ایک پروجیکٹ ہے کہ جس کو ہم انشاءاللہ آنے والے دور میں لانچ کریں گے بہت جلد. اور اس کا تھیم کیا ہوگا؟ اس کا تھیم یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ایپ ہوگی کہ جس پر کسی بھی پاکستان کے طالب علم کے لیے کنٹینٹ موجود ہوگا اس کی ڈیلی لائف سے ریلیونٹ. اچھا زبردست. یعنی اگر اس کو ایکسرسائز کرنے جانا ہے تو اس کے لیے وہاں پر بھی کنٹینٹ موجود ہوگا, اس ایکسرسائز کے لیے بھی. اس کو اگر ٹائم شیڈیول بنانا ہے تو وہاں اس کے لیے ایک فیچر اویلیبل ہوں گے. میرا خیال ہے اس کی بہت ضرورت ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. ایک ایسی کمپریہینڈ وہ ایپ ہوگی کہ جس کے اوپر پاکستان کے کسی بھی نوجوان کے لیے, کسی بھی طالب علم کے لیے کنٹینٹ اور فیچرز موجود ہوں گے. وہ آئے گا تو اس پر اس کا ایجوکیشن ریلیونٹ لٹریچر بھی اویلیبل ہوگا, کنٹینٹ بھی اویلیبل ہوگا. اس کے لیے ہم اس میں انشاءاللہ اس کے فرض کیجئے کوئی اگر میڈیکل سے ریلیونٹ ہے تو اس کے پریویس پیپرز اس کو اویلیبل ہو جائیں گے, پاسٹ پیپرز اویلیبل ہو جائیں گے. اس کا جو لیکچرز ہیں اس کی تیاری کے لیے وہ اس کو اویلیبل ہو جائیں گے. پھر دیگر جتنے بھی اس کی ضروریات ہیں, بہت کمپریہینڈ قسم کی ایک ایپ ہم بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان کے جتنے بڑے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے آئی ٹی کے فیلڈ کے اندر اپنا بہرحال کوئی ویلیو ایڈیشن کی ہے پاکستان میں, ہم ان لوگوں کو آن بورڈ لے کر یہ چیز ڈیولپ کریں گے. زبردست. دوسری جہاں تک آپ نے بات کی اے آئی سے ریلیونٹ, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اے آئی کنٹرول جنریشن اب پروڈیوس ہوگی. اور ہم اپنے جو اسٹوڈنٹ ایپ کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس کو بھی ہم اے آئی سے کنیکٹ کریں گے اور اے آئی ہی کے ذریعے سے ہم اس کو ڈیولپ کریں گے. اسی طرح جو اتنے بھی چیٹ باٹس ہیں, جمعیت اپنے چیٹ باٹس بھی ڈیولپ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ وہ ایک پراپرلی اویلیبل ہوں گے چیٹ باٹس کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی طالب علم اپنے ایشوز کو بھی ریزالو کرنا چاہے تو وہ بھی اس کو ایڈریس ہو جائیں گے, اور دیگر جتنے بھی اس کو پرابلمس ہیں یا جو بھی وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے اویلیبل ہو جائے گا. یہ تو وہ آپ یوں کہیے کہ اس وقت جو چیلنج ہے اس کو ایڈریس کرنے کی میں نے آپ کو منصوبہ بندی بتائی ہے. یعنی ہماری ایپس بھی ہیں, اسٹوڈنٹ ایپ بھی اویلیبل ہو جائے گی, چیٹ باٹس اور اے آئی کے دیگر ٹولز بھی اویلیبل ہو جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ یہاں پر اینڈ نہیں ہوگا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہم جو ورلڈ آرڈر ہے وہ کنٹرولڈ بائی ویسٹ ہے, یا وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جو اسلام سے خوفزدہ ہیں یا اسلاموفوبیا کا شکار ہیں. انہوں نے دنیا کا جتنا بھی نظام تہذیب و تمدن, نظام معیشت و معاشرت بنایا ہے, نظام تعلیم بنایا ہے, یا جو بھی کچھ وہ لے کر چل رہے ہیں, اس میں بنیاد یہی ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کا شکار ہے. وہ اس کو ڈیولپ ہی ایسے کرنا چاہ رہے ہیں
کہ اس میں ریلیجن کا اور دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ سیکولر مائنڈ سیٹ کے ساتھ یا لبرل مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے چیلنجز جن کا آپ اور میں تذکرہ کر رہے ہیں, یہ اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک ہم اس ورلڈ آرڈر کے حوالے سے اپنے آپ کو پریپیئر نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم کمیونٹی ہونے کی حیثیت سے, مسلم امہ ہونے کی حیثیت سے, ہمیں علم اور تحقیق کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ استوار کرنا ہوگا. ہم بہت دور پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وقت بلائنڈ فالوورز آف ویسٹ ہیں. ہم نے اپنی کوئی چیز جنریٹ کی ہے, نہ کریٹ کی ہے, نہ ہم انوویٹ کر رہے ہیں, اور ہم مروب ہیں ان سے. تو سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک, مرد حق ہوتا ہے جب مروب سلطان و امیر. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب مروب ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, تو ہم نے اپنا علم و تحقیق سے تعلق توڑ دیا ہے. ان کا غلط بھی صحیح لگنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے نزدیک سٹینڈرڈ وہی بن جاتے ہیں. جب آپ کسی سے مروب ہیں تو آپ کے لیے سٹینڈرڈ ہے. اس کا ہر غلط کام بھی آپ کے نزدیک جسٹیفائیبل ہے, اور اس کا درست کام تو ہے ہی صحیح. یعنی آپ اس کو جسٹیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہر غلط چیز کو بھی. میں یہ کہوں کہ یہ ورلڈ آرڈر, اس ورلڈ آرڈر نے جو اس وقت موجود ہے, اس نے دنیا کو کیا دیا؟ جنگیں دی ہیں, اس نے دنیا کو قتل و غارت دی ہے, اس نے دنیا میں ڈسکریمنیشن کی بنیاد رکھی ہے, اس نے انسانوں کو انسانوں سے لڑوایا اور تفریق کیا ہے, اس نے دنیا کے امن کو برباد کیا ہے. یہ معاشی ترقی کی بنیاد پر بننے والا نظام چند لوگوں کے ہاتھوں میں, وہ ایلیٹ کیپچر جس کو آپ کہتے ہیں, چند لوگوں کے ہاتھوں میں وہ موجود ہے. یعنی آپ دنیا کا بتائیے, یہ تو رپورٹس موجود ہیں نا کہ دنیا کی ٹوٹل ویلتھ جو ہے وہ 5% آف پاپولیشن کے پاس بھی موجود نہیں ہے. یعنی ٹوٹل ویلتھ جو ہے وہ چند 100 اور چند ہزار لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے. یعنی ہمارے چند افراد کی ویلتھ پورے ملک سے زیادہ ہے, اس کی جی ڈی پی گروتھ سے زیادہ ہے. یعنی یہ آپ یہ کہیے کہ یہ تو نیا اس ورلڈ آرڈر نے تو یہی کہا تھا نا کہ ہم تو کیپٹلزم کی بنیاد پر اس دنیا کی بنیاد رکھیں گے اور ایک آزاد مارکیٹ بنائیں گے, انڈیپینڈنٹ مارکیٹ بنائیں گے. فری مارکیٹ کا کانسیپٹ آیا تھا, لیکن کیا دیا اس نے؟ کیا دیا ہے؟ استحصال کے علاوہ دنیا کو کیا دیا ہے؟ جنگوں کے علاوہ دنیا کو کیا دیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کے پاس ایک ایسا خزانہ موجود ہے کہ جس کا اندازہ خود اسے بھی موجود علم نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس اسلام کی ایسی زبردست تعلیمات موجود ہیں, اسلام کا ایک ایسا زبردست سسٹم موجود ہے کہ اگر جس کو ہم خود امپلیمنٹ کر لیں تو دنیا کے سبھی مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور یہ دنیا نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جن چیلنجز کا آپ نے نام لیا, یہ ٹائم باؤنڈ چیلنجز ہیں, یہ شارٹ ٹرم چیلنجز ہے, اگرچہ ہمیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے, لیکن بگر چیلنج یہ ہے کہ ہم نے ریوائول آف امہ کرنا ہے, ہم نے رینیسانس آف دا مسلم امہ کرنا ہے, اور اس کو بحال کرنا ہے, اور اس کے نتیجے میں دنیا کو اسلام کی طرف لے کر آنا ہے, اور اس کے نتیجے میں دنیا کے نظام کو ایڈریس کرنا ہے. یہ میرے خیال میں اچھی چیز ہے. اسمارٹ ٹرانسفارم یہیں سے شروع ہوگا جب بالکل ہم دوبارہ اپنی ہسٹری کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا. بہت زیادہ سیریس باتیں ہو گئی ہیں. لیٹس اسٹارٹ اے نیو سیگمنٹ. ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر کا. میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور آپ نے اس کا ایک لفظ میں جواب پھنسائیں گے لگتا ہے. نظامت اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کی, کیا یہ چیلنج ہے یا کوئی فیم کا نشہ ہے؟ چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج. اچھا, ڈگری یا اسکل؟ آئی تھنک دونوں ضروری ہیں, لیکن اس وقت کے گیون سرکمسٹانسز میں اسکل از مور امپورٹنٹ. زبردست. اسلامی جمعیت طلبہ کو اگر آپ ایک لفظ میں ایکسپلین کرنا چاہیں. میری پرسنل حیثیت میں اگر میں دیکھوں تو محسن میری محسن ہے. زبردست, بہترین. یوتھ کی سب سے بڑی ویکنیس ایک لفظ میں نے آپ کو پھنسا دیا ہے. یہاں پھنسا دیے. چلیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا پرولونگ کر لیں, اگر ہم اس کو لمبا لے کے چلیں, یوتھ کی جو پاکستانی یوتھ کی اسپیسیفکلی سب سے بڑی ویکنیس کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ایک ہی لفظ میں بیان کریں تو نا امیدی ہے, ہوپ لیسنس ہے, اپنے اوپر سے اعتماد کا اٹھ جانا ہے, سیلف کانفیڈنس ختم ہو گیا. سیلف کانفیڈنس. آئیڈینٹی کرائسس بھی ایک چیلنج ہے. اس کو وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, نا امیدی کا شکار ہے, اور وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اپنے ایشوز کو حل کرنے کے حوالے سے بھی. اور اسی سے ریلیونٹ بھی بہت سارے ایشو, وہ شارٹ ٹیمپرڈ بھی ہے, وہ لیس فوکسڈ بھی ہے, وہ شارٹ سائٹڈ بھی ہے, وہ چھوٹے چھوٹے موجودہ ایشوز کو دیکھ رہا ہے, اس کو ایڈریس کرتا ہے, ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. فور سائٹ نہیں ہے, فورسی نہیں کر پاتا ہے, لانگ ٹرم پلان نہیں کر پاتا ہے, اسٹریٹجی نہیں بنا پاتا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے ایشوز ہیں, بہت لمبی فہرست ہو سکتی ہے, لیکن اگر میں ایک لفظ بیان کروں
تو شاید اگر اس کو اعتماد اپنے اوپر آ جائے تو وہ ان سبھی مسائل کو حل کر لے گا. تو نہ ہو نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. تو نا امیدی اگر ختم ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اگر آپ کے سوال کا جواب دوں ایک لفظ میں تو نا امیدی ہے. زبردست. اسٹریٹ پاور یا فکری پاور؟ فکری پاور. اسٹریٹ پاور کو آپ آج کے دور کے اندر آپ پریورٹائز نہیں کرتے؟ نہیں، میں آپ نے آپشن 2 دیے ہیں، اگر آپ مجھے اس پر ملٹیپل آپشنز دیتے تو میں اس کا کمپریہنڈ جواب دیتا. لیکن میرے نزدیک مولانا مودودی کا ایک کوٹ میں یہاں پر کروں گا کہ مولانا سے اسلامی جمعیت طلبہ کے کچھ لوگ ملے اور ایک نشست میں انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ جڑ رہے ہیں، انگیج ہو رہے ہیں، ہماری عددی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو کوالٹی ہے وہ کمپرومائز ہو جائے. تو مولانا نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا. وہ یہ کہا تھا کہ آپ اپنے نیوکلیس پر فوکس کر لیجئے. تو نیوکلیس جتنا مضبوط، جتنا پختہ ہوگا، اتنے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے وہ اب کیونکہ اتنی زیادہ اس کے اندر کیپیسٹی موجود ہوگی. تو میرے نزدیک اگر یہ 2 آپشنز ہیں اور ان میں سے ایک چوز کرنا ہے تو پھر تو نو ڈاؤٹ فکری ہے. کتاب یا موبائل؟ ڈیپینڈ اپون کہ آپ کس پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھ رہے ہیں. لیٹس ٹیک یعنی میں اگر آپ کا لیجر ٹائم ہے تو آپ لیجر ٹائم میں کتاب کو پریورٹی دیں گے یا موبائل کو؟ کتاب کو. نو ڈاؤٹ. حسن بھائی بڑا زبردست سیشن ہو گیا ہمارا الحمدللہ. آئی پرسنلی انجوائے دس ایپیسوڈ. آخر کے اندر آپ پاکستان کی جو 66% یوتھ ہے، آپ اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پاکستانی یوتھ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ نا امیدی سے باہر نکلیں، اپنی اسٹرینتھ کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور مایوسی سے باہر نکلتے ہوئے کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی کے مسائل کو انگیز کریں اور ان کو بہتر انداز میں ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. میرا خیال ہے کہ اسی کے نتیجے میں ہم پاکستان کو بھی چینج کر سکتے ہیں، اپنی سوسائٹی اور سماج کو بھی چینج کر سکتے ہیں، اور وہ جو ریولوشن جس کے ہم سب خواہاں ہیں وہ ریولوشن بھی برپا کر سکتے ہیں. حسن بھائی تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ونس اگین جزاک اللہ خیر. ناظرین یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.